اب ہم طریقہ بتانے لگے ہیں کہ سفر حج جب شروع ہوگا تو کیا کرنا ہے. یہ سب بنیادی تمہیدی باتیں تھیں. اب یہ ہے کہ سفر حج شروع ہوگا ہمارا. تو بھائی دیکھو، سفر جب شروع ہو تو اس کے آداب میں یہ لکھا ہے کہ 2 رکعت نفل گھر میں پڑھے. پہلی رکعت میں سورہ کافرون اور دوسری میں قل هو اللہ احد پڑھے. پھر سلام پھیر کے سورہ قریش پڑھے. پھر خوب دعائیں مانگے، خوب دعائیں گھر والوں کے لیے، اپنے لیے. اور پھر جب گھر کے دروازے سے نکلنے لگے تو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر یہ پوری سورت پڑھے. اور ہنستے اور خوش چہرے کے ساتھ گھر سے نکلے، روتے ہوئے نہ نکلے. کیوں؟ کہ یہ اللہ کا عاشق ہے، عاشقانہ سفر ہے. تو گھر والوں کو جب رخصت کرے تو تھوڑے سے آنسو تو آئیں گے، مگر دل خوشی سے بھرا ہوا ہو کہ محبوب حقیقی کے دربار میں جا رہے ہیں. تو گھر والوں کو بھی پہلے سے ذہن بنائے کہ زیادہ رونا پیٹنا نہیں کرنا بھائی، خوشی خوشی رخصت کرو. اور رخصت کے وقت کی جو مسنون دعائیں ہیں وہ دیکھ دیکھ کر پڑھ لو، یاد ہوں تو بہت اچھا ہے. تاکہ رخصت کے وقت کی جو مسنون دعائیں ہیں بڑی قیمتی ہیں، بڑی پیارے ہیں، ان کے مفہوم ہے. وقت نہیں ہے کہ ایک ایک چیز کا ہم آپ کو مفہوم بتائیں کہ وہ کیا الفاظ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر پہ جاتے ہوئے اپنے گھر والوں کو دیتے تھے اور گھر والے حضور کو دیتے تھے، یا جو سفر پہ جاتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو وہ الفاظ ارشاد فرماتے تھے، وہ دعائیں دیتے تھے. تو یہ ساری مسنون دعائیں سفر پہ جاتے ہوئے یہ کرتے ہوئے گھر سے نکلنا ہے. گھر سے نکلنے کی دعائیں کرتے ہوئے مسجد میں جانا ہے. 2 رکعت نفل مسجد میں پڑھنی ہے. مسجد بند ہے تو پہلے سے ترتیب بناؤ کہ بھئی مؤذن سے بات کر لو کہ بھئی ہمیں اتنے بجے سفر پہ جانا ہے، مہربانی کر کے ہمیں مسجد کھول دینا. تاکہ یہ اتنی بڑی سنت آج ہم مسلمانوں نے چھوڑی ہوئی ہے کہ حج کا سفر ہے اور ہم جو ہے مسجد سے آغاز کیے بغیر چلے جاتے ہیں. کیونکہ اتنے مہمان گھر میں ہوتے ہیں، ان سب کو رخصت کرنے میں دیر لگتی ہے، تو مسجد میں کون جائے اور مسجد میں کیسے نفل پڑھیں. تو کوشش یہ کی جائے کہ گھر سے جب رخصت ہوں تو مسجد آئیں. مسجد میں بھی یہی 2 رکعت نفل قل یا ایھا الکافرون اور قل هو اللہ احد، پھر سورہ قریش اور پھر خوب دعائیں. اب یہاں سے پھر سفر شروع ہوگا. گاڑی میں بیٹھ جائیں. اور ہم نے بتایا کہ گاڑی میں بیٹھتے کے ساتھ ہی اب سفر عبادت شروع ہو رہا ہے. اب آزاد نہیں ہے، اپنے ساتھ قرآن رکھیں، قرآن کی تلاوت شروع ہو جائے. سورہ یاسین پڑھ لیں، سورہ بقرہ پڑھ لیں. کراچی تک پہنچتے پہنچتے سورہ یاسین بھی ہو جائے گی، سورہ بقرہ بھی ہو جائے گی. سفر کے شروع میں سورہ بقرہ ہو جائے، سورہ یاسین ہو جائے تو سارا سفر اللہ تعالیٰ خیر اور عافیت سلامتی سے پورا فرما دیتے ہیں. سفر کی مشقتیں، سفر کی پریشانیوں سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرما دیتے ہیں. تو اب یہ سورہ یاسین بھی ہو گئی، سورہ بقرہ بھی ہو گئی، دعائیں بھی چلتے چلتے ہو گئی، یہاں تک کہ کراچی ایئرپورٹ پر پہنچ گئے. کراچی ایئرپورٹ پر اپنے سارے جو کاروائیاں ہیں ان سے فارغ ہو گئے. اب 2 قسم کے مسافر ہوتے ہیں، ایک کا سفر سفر مدینہ منورہ ہوتا ہے اور ایک کا سفر مکہ مکرمہ ہوتا ہے. جو مدینہ منورہ جائیں گے ان کو تو احرام کی کوئی پابندیاں ہیں نہیں، ان کا احرام جو شروع ہوگا وہ مدینہ منورہ سے جب مکہ مکرمہ سفر ہوگا جب ہوگا. اور جو یہاں سے ڈائریکٹ مکہ مکرمہ جا رہے ہیں تو ان کو یہ دیکھنا ہے کہ ان کی پرواز براہ راست ہے یا وایا دبئی یا بحرین یا قطر وغیرہ رکتے ہوئے جائیں گے. اگر تو براہ راست ہے تو کراچی ایئرپورٹ پر احرام باندھ لیں اور مکروہ وقت نہ ہو تو 2 رکعت نفل پڑھیں. پہلی میں قل یا ایھا الکافرون، دوسری میں قل هو اللہ احد. اور ابھی نیت نہ کریں، دعا مانگ لیں کہ اللہ اس سفر کو آسان فرما دیجئے، قبول فرما دیجئے. پھر جب جہاز میں بیٹھ جائیں تو جہاز جب پرواز کر جائے اس وقت اب نیت کرنی ہے. اب نیت کا وقت آیا ہے. اب نیت کیا کرنی ہے کہ یا اللہ، نیت کرتے وقت ٹوپی سر سے اتار دیں. احرام کی چادریں تو پہلے ہی پہننی ہے اپنے ایئرپورٹ پر. اب ٹوپی اتار کر نیت کرنی ہے. اب احرام شروع ہو رہا ہے. یہ جو آپ نے چادریں باندھی تھی یہ احرام کی چادریں ہیں، احرام نہیں ہے. احرام نیت کا نام ہے. اب جہاز چل پڑا ہے، اب آپ نیت کریں گے یا اللہ عمرے کے احرام کی نیت کرتا ہوں، یا اللہ عمرے کے احرام کی نیت کرتا ہوں، اس کو قبول فرما لیجئے، آسان فرما دیجئے. یہ دعا کر لی، یا اللہ اس کو قبول فرما لیجئے، آسان فرما دیجئے. یہ نیت ہے. نیت کے بالکل ساتھ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک 3 دفعہ پڑھنا ہے. پھر 3 دفعہ درود شریف پڑھنا ہے. پھر ہاتھ اٹھا کر دعا مانگو جتنی مانگ سکتے ہو. نیت اور لبیک ساتھ ساتھ ہوگی. جیسے ہم نیت کرتے ہیں 4 رکعت عشاء کے واسطے اللہ تعالیٰ کے پیچھے سے امام کے اللہ اکبر، جب تک اللہ اکبر تکبیر تحریمہ نہیں کہیں گے نماز شروع نہیں ہوگی. تو جس وقت تک لبیک نہیں پڑھیں گے نیت کے بعد تو ہمارا احرام شروع نہیں ہوگا. تو نیت اور لبیک ساتھ ساتھ. اب یہاں میں آپ کو ایک قصہ سناؤں. ہمارے ساتھی
وہ حج کا احرام بنتا ہے عزیزیہ سے احرام بنتا ہے. تو انہوں نے سوچا کہ ہم طواف پہلے کر لیں اور صحیح بھی کر لیں. سارے مسئلے تو ہم بعد میں سمجھائیں گے آپ کو. تو وہ 7 ذی الحجہ کی صبح عزیزیہ سے احرام باندھا, احرام کی چادریں باندھی اور لبیک پڑھے بغیر پہنچ گئے مکے. طواف کیا, صحیح کی اور واپس آ گئے. ذکر کرتے رہے, دعائیں مانگتے رہے اور خوش ہو گئے کہ بھائی احرام بن گیا ہمارا تو حج کا. اچانک ایک ساتھی کو یاد آیا کہ یار ہم نے لبیک تو پڑھی نہیں ہے. لبیک نہیں پڑھی تو نیت اور لبیک تو ساتھ ہوتی ہے. تو چلو حج کی نیت تو تھی ہماری احرام کی, لبیک تو ہوئی نہیں ہے. اب کیا ہوگا؟ 6-7 آدمی تھے, عزیزیہ سے کرایہ کر کے مکہ پہنچے تھے, طواف کیا تھا, صحیح کی تھی کہ بعد میں ہمیں صحیح نہ کرنی پڑے. اور جب آئے مسئلہ پوچھنے تو ہم نے کہا بھائی جب تک نیت کے ساتھ لبیک نہ ہو احرام شروع ہی نہیں ہوتا. تو ابھی تو تمہارا احرام ہی شروع نہیں ہوا, تمہارا تو احرام ہی شروع نہیں ہوا. تو تمہارا جو ہے طواف تھا وہ نقلی ہو گیا, جو صحیح تھی وہ بیکار ہو گئی, اور جو یہ ہرجہ خرچہ کیا وہ سب ایسے ہی چلا گیا کیونکہ لبیک نہیں پڑی. دیکھو کتنا فرق ہو گیا, کتنا مسئلہ ہو گیا. اور اللہ کا شکر ہے کہ وہ تو انہیں یاد آ گیا لبیک نہ پڑھنا, اسی طرح وہ من میں نہ پہنچ جاتے ہیں اور سارا حج کر لیتے. تو یہ تو سمجھتے کہ ہمارا حج ہو گیا. ارے بھائی ان کی تو لبیک ہی نہیں ہوئی, لبیک اور نیت ساتھ ساتھ. دیکھو تو یہ اس قسم کے مسئلے پیش آ جاتے ہیں. یہ مسئلہ مدینے سے جب لوگ مکہ آئیں گے نا عمرہ کا احرام باندھ کے تو وہاں بھی پیش آتا ہے. ہوتا یہ ہے کہ گاڑی سے اتر کے وہاں نفل پڑھنے ہوتے ہیں مسجد ذوالحلیفہ پر. تو وہاں جتنی گھبراہٹ ہوتی ہے کہ بھی جلدی سے گاڑی میں بیٹھ جائیں, ایسا نہ ہو گاڑی نکل جائے. تو کیا ہوتا ہے کہ وہ جلدی جلدی سے نفل پڑھتے ہیں اور نیت کرتے ہیں اور لبیک پڑھے بغیر جلدی سے گاڑی میں بیٹھ گئے اور گاڑی روانہ ہو گئی. اور جیسے ہی وہ میقات سے باہر نکلی اب یاد آیا لبیک پڑھنا. تو اب اگر ابھی لبیک پڑھ لے گا تو احرام تو شروع ہو جائے گا مگر دم لازم آ جائے گا. یہ لبیک پڑھنی تھی میقات پر, میقات پہ لبیک نہیں پڑھی, لبیک پڑھی ہے میقات کے بعد, دم آ گیا. دم کے معنی 600-700 ریال کا ایک بکرا. اب بتاؤ تھوڑی سی غفلت لاپرواہی سے کتنا نقصان ہو جاتا ہے. تو بہرحال یہ جہاز جب اڑنے لگا تو ہم نے نیت کر لی اور نیت کے ساتھ فوراً لبیک بھی پڑھ لی اور درود شریف بھی پڑھ لی. اب ہماری احرام کی پابندی شروع ہو گئی. احرام کی پابندیوں میں سر کو نہیں ڈھانپنا, چہرے کو نہیں ڈھانپنا, خوشبو استعمال نہیں کرنی. یہ موٹی موٹی چند ضروری باتیں ہیں. بالوں کو نہیں کھجانا. اب ہم جدہ ایئرپورٹ پر اتریں گے اور جو لوگ وایا دبئی جائیں گے تو وہ دبئی سے احرام باندھیں گے, اور جب دبئی سے جہاز پرواز کرے گا تو اس وقت نیت اور لبیک پڑھیں گے اور اس وقت سے ان کی احرام کی پابندی شروع ہوگی. اور جو ہے یہ ہمارا سفر پھر ہوتے ہوتے مدینہ مکہ مکرمہ جدہ کے ایئرپورٹ پر اتریں گے. جدہ کے ایئرپورٹ پر واش روم جانا ہوتا ہے. اب اس دوران جتنا کثرت سے لبیک پڑھیں گے اتنا حج زیادہ قبول ہوگا. تو کثرت سے لبیک پڑھتے رہیں اور بار بار پڑھتے رہیں. اور جدہ ایئرپورٹ پر اتر کر جب واش روم میں جاتے ہیں تو ہم نے بتایا کہ احرام نام ہے نیت کا, چادروں کا نام نہیں ہے. چادر اتر جائیں تو کوئی حرج نہیں, کوئی گناہ نہیں. لہذا جب واش روم میں جائیں تو اوپر کی چادر کو کھوٹی سے لٹکا دیں اور اطمینان سے فراغت کر لیں. فراغت کر کے جب باہر آئیں تو یہاں چوکنا رہنا ہے. یہاں کیا ہوتا ہے کہ وہاں ایئرپورٹ پہ صابن ہوتا ہے, لکوڈ صابن ہوتا ہے اور وہ خوشبو والا ہوتا ہے. تو بے ساختہ عادت کے مطابق ہم وہ صابن استعمال کر لیتے ہیں اور ہاتھوں میں خوشبو لگ جاتی ہے. تو اس سے ذرا احتیاط کرنی ہے. تو ایسا نہ ہو کہ بعض صورتوں میں دم آ جاتا ہے, بعض صورتوں میں صدقہ آ جاتا ہے. صدقے کے معنی 10 ریال اور دم کے معنی ہیں 700 ریال. تو وہاں چوکنا رہنا ہے. بس پانی سے اچھی طرح ہاتھ دھو لیں, وضو کر لیں اور نماز پڑھ لیں. نماز پڑھنے کے دوران بھی کیا ہوتا ہے کہ اوپر والی چادر گر جاتی ہے. تو اگر چادر کا پلو گر جائے تو نماز کے دوران اس کو صحیح کرنے کی اجازت نہیں ہے. اس کو صحیح کریں گے تو یہ مکروہ عمل ہے. بھلے گر جائے, ایک پلو کھلے دوسرا کھلے پھر پوری چادر بھی گر جائے تو نماز میں کوئی فرق نہیں پڑتا. لہٰذا اس چادر کو صحیح کرنے کی چکر کی ضرورت نہیں ہے. نماز اطمینان سے پڑھیں, نماز پڑھ کے پھر چادر اوڑھ لیں. اب ہمارا سفر شروع ہوگا ہوٹل کی طرف. کثرت سے لبیک پڑھتے رہیں, دعائیں مانگتے رہیں اور ذکر کرتے رہیں, قرآن پاک ساتھ رکھیں, تلاوت کرتے رہیں. اور بھئی دیکھو نماز کی فکر کرنی ہے. آج کل ایسا ماحول بنا ہوا ہے ایئرپورٹ پر بھی کہ وہ نماز پڑھنے ہی نہیں دیتے. جہاز میں بھی نماز نہیں پڑھنے دیتے اور بس کے قریب بھی نماز نہیں پڑھنے دیتے. تو چوکنا رہنا ہے, وضو برقرار رکھتے ہوئے جہاں موقع ملے, نماز کا وقت ہے تو جلدی سے نماز ادا کر لیں. ایسا نہ ہو کہ نماز کا وقت ہی نکل جائے اور نماز قضا ہو جائے.
تو موقع دیکھ کر جلدی سے نماز پڑھ کے 2 رکعت ہی پڑھنی ہوتی ہیں، قصر ہے نماز، 4 والی رکعتیں 2 پڑھنی ہیں، تو اس کا ذرا اہتمام ہو کہ ہماری کوئی نماز قضا نہ ہو، اس کا بڑا خیال رکھنا ہے۔ اب ہم اپنے ہوٹل پہنچ گئے، ہوٹل میں وہی بات کہ اطمینان کرنا ہے، صبر تحمل کرنا ہے، یہاں تک کہ جب ہم اپنے کمرے میں پہنچ گئے تو دیکھو اب 2 قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ لوگوں کو یہ ہوتی ہے کہ جلدی سے عمرہ کریں، جلدی سے احرام اتاریں، فارغ ہو جائیں۔ تو بھائی ہم نے بتایا کہ ہم عبادت کے لیے آئے ہیں اور یہ لباس اللہ کو پسند ہے، اب ہم چاہتے ہیں جلدی اسے اتار لیں، کیوں اتاریں جلدی؟ اور بھائی ایک رات پہلے سے جاگے ہوئے ہیں، پھر سفر میں تھکے ہوئے ہیں، تو تھکن سے چور ہے جسم۔ اب ایسی حالت میں ہم جب عمرہ کریں گے تو اللہ سے مانگیں گے کیا؟ تھکن سے چور ہے، اس لیے 2-3 گھنٹے آرام کرنا ہے تاکہ طبیعت میں نشاط آ جائے، طبیعت میں بشاشت آ جائے، طبیعت میں ہمت آ جائے۔ کیوں کہ جب طبیعت میں نشاط اور ہمت ہوگی تو ہر جگہ دعا مانگنے میں دل لگے گا، بار بار دعا مانگنے کا موقع ہے۔ بیت اللہ دیکھنا ہے تو دعا مانگنا ہے، طواف کے دوران دعا مانگنا ہے، مقام ابراہیم پر دعا مانگنا ہے، اور جو ہے زمزم پی کر دعا مانگنا ہے، صفا پہ دعا مانگنا ہے، مروہ پہ دعا مانگنا ہے، اتنی ساری جگہوں پہ دعا مانگنا ہے۔ اب تھکا ہوا آدمی ہوگا تو کیا مانگے گا؟ وہ مختصر سی جو رٹی ہوئی باتیں ہیں وہ کرے گا اور پھر جان چھوڑے گا، اور پھر جلدی جلدی طواف کرے گا، جلدی جلدی صحیح کرے گا، جلدی سے حلق کرے گا، اور پھر پاکستان میں فون کرے گا کہ اللہ کا شکر ہے عمرہ ادا ہو گیا۔ تو ہم جلدی جلدی کر لیا، تو بھی جلدی جلدی کرنے کے لیے تھوڑی گئے تھے۔ جیسے نماز ہے 2 رکعت آدمی 2 منٹ میں بھی پڑھ لیتا ہے اور ایک آدمی 2 رکعت 10 منٹ میں پڑھتا ہے۔ تو اب ہمیں تو طواف کرنا ہے اطمینان سے، صحیح کرنی ہے اطمینان سے، عبادت کے لیے آئے ہیں، بھلے کتنی بھی دیر لگے، جی تھوڑی کے بعد جلدی جلدی نمٹا لو اس کو۔ تو اس لیے قاری فتح محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے تھے، ان کے متعلق آتا ہے اشراق کی نماز پڑھ کے طواف شروع فرماتے تھے، اشراق کی نماز پڑھ کے، اور طواف کا جو 7واں چکر ان کا پورا ہوتا تھا غروب آفتاب پہ، پورا دن میں 7 چکر لگاتے تھے۔ اب بتاؤ کتنی آہستہ آہستہ چلتے ہوں گے۔ اور صبح اشراق کے وقت جب طواف شروع کیا، ایک چکر میں 1 منزل، تو قرآن کی 7 منزلیں ہیں، مغرب کے وقت ان کا قرآن پورا۔ اب بتاؤ اس دوران ظہر بھی پڑھ لی، عصر بھی پڑھ لی، مغرب کا وقت بھی آ گیا، یعنی سارے دن میں ایک ہی طواف کیا، مگر اس طرح کیا۔ تو اس لیے طواف میں جلدی نہ ہو، طواف کے ساتھ اب آرام کر لیا اطمینان سے۔ اب ہوٹل سے نکلنے کے وقت ہوٹل کے جو کارڈ ہیں وہ 3-3 4-4 لے لو، گھر والوں کو بھی دے دو، وہ بھی اپنے پرس میں رکھ لیں، اپنے پاس بھی رکھ لو، آگے پیچھے ہو جاؤ تو کارڈ ہوگا تو ہوٹل تک پہنچنا آسان ہو جائے گا۔ اس کا خیال رکھا جائے کہ جیسے ہی ہم باہر نکلنے لگیں تو ہوٹل کے جو کارڈ ہیں وہ ضرور لے لیں اور وہ اپنے بیگ میں رکھ لیں۔ اب ہم لبیک پڑھتے ہوئے بیت اللہ کی طرف روانہ ہوں گے۔ بیت اللہ کی پر جیسے ہی نگاہ پڑے ایسے زاویے پر کھڑے ہو جائیں جہاں سے نکلنے والوں کو کوئی تکلیف نہ ہو، اور بیت اللہ کو دیکھ کر بسم اللہ اللہ اکبر کہنا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر۔ آگے بھی جملے ہیں لا الہ الا اللہ وللہ الحمد والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اگر اتنا لمبا یاد نہ ہو تو آخر کم از کم بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر اب بیت اللہ کو دیکھتے رہو، دعا مانگتے رہو، جتنی دیر دعا مانگو۔ اب بیت اللہ پر جب نگاہ پڑتی ہے پہلی تو جو دعا مانگو قبول ہے، تو خوب اللہ سے مانگو۔ اس وقت کی کوئی خاص دعا حدیث میں منقول نہیں ہے، بس اس وقت جو اللہ دل میں ڈالے مانگتے رہو، وہ خوب لگ کر مانگو، توجہ سے مانگو، دھیان سے مانگو۔ اب دعا مانگ کے آگے بڑھو، سیدھا کندھا کھول لو۔ اس سیدھا کندھا کھولنے کو استباع کہتے ہیں، استباع۔ یہ سنت عمل ہے، بھول جائیں تو طواف ادا ہو جاتا ہے، کوئی دم وغیرہ نہیں آتا، مگر دھیان رکھنا ہے طواف شروع کرنے سے پہلے سیدھا کندھا کھول لینا ہے، اس کو استباع کہتے ہیں۔ اب استباع کر کے اب ہم حجر اسود کی طرف جائیں گے۔ حجر اسود کے قریب پہنچ کر اب ہم دوسری نیت کریں گے، یا اللہ عمرے کے طواف کی نیت کرتا ہوں، یا اللہ عمرے کے طواف کی نیت کرتا ہوں، اس کو قبول فرما، آسان فرما۔ اور اب کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ نیچے کر لیں گے، اس کو کہتے ہیں طواف کی نیت کرنا۔ پھر دونوں ہاتھ گویا ہم حجر اسود کی طرف اشارہ کریں گے، اس کو استلام کہتے ہیں، اور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ہاتھوں کو چوم لیں گے۔ یہ ہو گیا استلام۔ تو پہلے نیت پھر استلام، یہ دونوں اس طرح کریں گے کہ بیت اللہ کی طرف ہمارا رخ ہوگا۔ اب دائیں جانب مڑ جائیں گے اور سینے کو تان لیں گے، گردن کو اکڑ لیں گے اور کندھوں کو ہلاتے ہوئے چلیں گے، اس کو رمل کہتے ہیں۔ یہ 3 چکروں میں رمل کرنا ہے۔ اب دوران طواف نگاہ نیچے رہے گی، دوران طواف بیت اللہ کی طرف چہرہ بھی نہیں کرنا، بیت اللہ کی طرف سینہ بھی نہیں کرنا، بیت اللہ کی طرف پیٹھ بھی نہیں کرنی،
بس یہ چکر چلتے رہیں گے. ضرورت کی کوئی بات ہے تو وہ کر لینے کی گنجائش ہے, اور رمل کرتے رہیں گے. گھر والے پیچھے بیگ پکڑ کے یا آپ کا بیلٹ ہے وہ پکڑ کے چلتے رہیں گے تاکہ آگے پیچھے نہ ہو جائیں, ان کو ساتھ ہی رکھیں اور اکڑتے ہوئے سینہ تان کر رمل کرتے ہوئے چلیں. یہ چلتے 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 ایک چکر پورا ہوگا. 4 کونے ہیں بیت اللہ کے. پہلے کونے پر حجر اسود, دوسرے کو رکن یمانی, تیسرے کو رکن شمالی, رکن عراقی, رکن شمالی, اور پھر رکن یمانی. آخری جو چوتھا کونا ہے اس کو رکن یمانی کہتے ہیں. اچھا, رکن یمانی سے لے کر حجر اسود تک کا جو حصہ ہے اس میں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار, یہ دعا پڑھنی ہے. اور پڑھتے 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 پھر ہم حجر اسود کے سامنے آ جائیں گے. اب حجر اسود کا جو استلام کرنا ہوگا وہ سینہ آپ بیت اللہ کی طرف نہیں کریں گے, صرف چہرہ کریں گے, ہاتھ کریں گے اور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ہاتھوں کو چوم لیں گے. اور یہ ہمارا دوسرا چکر شروع ہو گیا. پھر تیسرا چکر. 3 چکروں میں یہ رمل کرتے ہوئے چلیں گے, اور بقایا 4 چکر اپنی عام چال پہ کریں گے. اب رمل نہیں کریں گے. 3 چکروں میں رمل ہے, 4 چکروں میں رمل نہیں ہے. بھول گئے رمل تو بھی کوئی حرج نہیں. پہلے چکر میں بھول گئے, دوسرے میں یاد آیا تو دوسرے میں کر لو, دوسرے تیسرے میں کرو, چوتھے میں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دوران طواف تیسرا کلمہ پڑھتے رہیں, استغفار پڑھتے رہیں, درود شریف پڑھتے رہیں, دعائیں مانگتے رہیں. اب چونکہ طواف ہے تو دعائیں مانگو, اور دعا مانگنے کا آسان طریقہ کہ لمبی دعا کیسے ہو بھئی, گھر والوں کے نام لیں اور نام لیتے رہیں, دعا کرتے رہیں, مانگتے رہیں. سارے گھر والوں کے نام پورے ہوں تو رشتہ داروں کے نام, دوستوں کے نام, پڑوسیوں کے نام, اور کتنے عزیز و اقارب ہے سب یاد آتے رہیں گے. سب کے نام لیتے رہو, سب کے لیے دعا کرتے رہو, چلتے رہو. تو یہاں تک کہ یہ 7 چکر پورے ہو جائیں گے اور اتنی لمبی دعا نصیب ہو جائے گی کہ سب کے نام لیتے رہے, کرتے رہے دعائیں. مرحومین کے نام یاد آتے رہے, ان کی مغفرت کی, رفع درجات کی دعائیں کرتے رہے, نام لے لے کر. تو اس طرح دعاؤں میں جی بھی لگے گا اور توجہ دھیان بھی ہوگی, اور 7 چکر پورے ہو جائیں گے. جیسے ہی 7واں چکر پورا ہوگا تو اب سینہ بیت اللہ کی طرف کر کے یہ 8واں استلام کریں گے, بسم اللہ اللہ اکبر, ہاتھوں کو چومیں گے اور پھر مقام ابراہیم کی طرف چلے جائیں گے اور استباء ختم کر لیں گے, کندھے کو ڈھک لیں گے. یہ ہمارا عمرے کا ایک اہم رکن ادا ہو گیا, طواف. اب مقام ابراہیم پر 2 رکعت نفل پڑھیں گے. نفل پڑھ کر خوب دعائیں مانگیں گے. نیت یہ کریں گے کہ یا اللہ طواف کے 2 رکعت نفل پڑھتا ہوں, یا اللہ طواف کے 2 رکعت نفل پڑھتا ہوں. یہ نیت کر کے مقام ابراہیم کے پیچھے نفل پڑھ کے خوب دعائیں مانگے. مقام ابراہیم پر دعائیں قبول ہوتی ہیں. مقام ابراہیم پر دعا مانگ کے اب پیچھے ہی زمزم کے نلکے ہیں, وہاں جا کے ٹھنڈا پانی بھی ہے اور گرم پانی بھی ہے. تو کوشش کریں کہ سادہ پانی پی لیں, کیونکہ آگے جب صحیح کے لیے جائیں گے تو صحیح میں فرش بھی ٹھنڈا اور اے سی چلتا ہوتا ہے تو کولنگ بھی بہت زیادہ. اب اگر وہ ٹھنڈا پانی پی لیں گے تو پیشاب کے تقاضے لگیں گے اور صحیح تھوڑی مشکل ہو جائے گی. تو اس لیے بہتر یہ ہوتا ہے کہ پانی سادہ پی لیں. تو زمزم پینے کے آداب میں یہ لکھا ہے کہ کھڑے ہو کر پئیں, بیت اللہ کی طرف رخ کر کے پئیں, بیت اللہ کو دیکھتے رہیں, زمزم پیتے رہیں, اور پھر زمزم لے کر آنکھوں میں ڈالیں, سر پہ لگائیں, سینے پہ ڈالیں. یہ سب انداز اپنانے ہیں. سینے پہ تھوڑا سا چھڑکاؤ, آنکھوں میں, سر پہ, یہ سب جگہ زمزم لگا کر پھر خوب پی کر اب بیت اللہ کی طرف رخ کر کے دعائیں مانگو. تو زمزم پینے کے بعد بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں. اب دعائیں مانگ کے اب ہم پیچھے ہی راستہ ہے صحیح پر, صحیح کے لیے جانے کا. تو پیچھے سے صحیح کے لیے جاتے ہوئے جیسے ہی چاڑی ختم ہوگی وہاں ایک گرین لائٹ لگی ہوئی ہے, گویا اب ہم پھر حجر اسود کے سامنے آ گئے. یہاں سے نواں استلام کرنا ہے. یہ نواں استلام سعی کا استلام کہلاتا ہے. اب یہاں بھی بیت اللہ کی طرف رک کر کے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ہاتھوں کو چوم لیا. یہ نواں استلام ہو گیا سعی کا. اور پھر اب ہم صفا کی طرف جائیں گے. صفا پر بالکل اوپر چاڑی پہ چڑھنا نہیں ہے, بس بیچ میں ایسی جگہ کھڑے ہو جاؤ کہ بیت اللہ نظر آئے. اب یہاں ایک تیسری نیت کرنی ہے کہ یا اللہ عمرے کی سعی کی نیت کرتا ہوں, اس کو قبول فرما, آسان فرما. اور پھر ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنی ہے. یہاں استلام نہیں کرنا, یہاں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنی ہے. بیت اللہ نظر آئے تو اسے دیکھتے رہیں, دعا مانگتے رہیں. یہاں ایک اور عمل مستحب لکھا ہے کہ تکبیر پڑھیں 3 دفعہ, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. پھر چوتھا کلمہ پڑھیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. پھر 3 دفعہ تکبیر, پھر چوتھا کلمہ, پھر 3 دفعہ تکبیر, پھر چوتھا کلمہ. 21 دفعہ تکبیر ہو جائے, 7 دفعہ چوتھا کلمہ ہو جائے. یہ مستحب عمل لکھا ہے. تو وہ بیت اللہ کو دیکھتے رہیں, 21 تکبیریں اور 7 دفعہ چوتھا کلمہ پڑھ کے اب خوب دعائیں مانگے, جتنی دیر دعا مانگ سکتے ہیں. اس کے بعد صفا سے ہم مروہ کی طرف چلیں گے. بیچ میں سبز بتیاں آئیں گی تو مرد حضرات اپنی رفتار تھوڑی سی تیز کر دیں گے, دوڑنے سے کم اور عام چال سے زیادہ.
ایسا لگے کہ آدمی جلدی سے کئی کام سے جا رہا ہے، اور یہ تصور کرنا ہے کہ سیدہ ہاجرہ علیہ السلام یہاں دوڑی تھی، اس تصور میں گم ہو کے اب تھوڑی سی رفتار بڑھا کر جیسے ہی ہری بتیاں ختم ہو تو اپنی رفتار آہستہ کر لے، پیچھے خواتین آہستہ آہستہ چلتے ہوئے پھر مردوں کے ساتھ ہو جائیں. یہاں سے چل کے پھر ہم جیسے ہی مروہ پہ پہنچے تو مروہ پر بھی بیت اللہ کی طرف رخ کریں گے. مروہ سے بیت اللہ نظر نہیں آتا، مگر بس قبلہ رخ کھڑے ہو کر دعا مانگیں گے. وہاں بھی یہی 7 دفعہ تکبیر، 21 تکبیریں اور 7 دفعہ چوتھا کلمہ پڑھیں گے. 3 دفعہ تکبیر، پھر چوتھا کلمہ، پھر 3 دفعہ تکبیر، پھر چوتھا کلمہ. اس طریقے سے 21 تکبیریں اور 7 دفعہ چوتھا کلمہ پڑھ کے خوب دعائیں مانگیں گے. مروہ پر بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں. پھر صفا سے مروہ کی طرف آئیں گے، مروہ سے صفا کی طرف، صفا سے مروہ. 7واں چکر جو ہمارا ہوگا مروہ پہ پورا ہوگا. مروہ پہ پھر خوب دعائیں کر لیں. اب یہ صحیح پوری ہو گئی. اب مستحب عمل تو یہ تھا کہ پھر مسجد میں آئیں اور 2 رکعت نفل پڑھیں. صحیح کے بعد 2 رکعت پڑھنا مستحب ہے، مگر آج کل دروازے بند کر دیتے ہیں. صحیح سے پھر واپس مسجد کی طرف جانا ممکن نہیں ہوتا، تو وہیں سے باہر آ کر حلق کرا لیں. آپس میں ایک دوسرے کا حلق کرنا چاہیں تو ایک دوسرے کا حلق بھی کر سکتے ہیں. ضروری نہیں کہ پہلے کوئی دوسرا حلق کر لے پھر سب کے حلق کرو. جب صحیح ہو گئی تو آپس میں ایک دوسرے کا کر لو. بیوی اگر حلق کرنا جانتی ہے وہ حلق کر دے، ریزر اپنے ساتھ لے جائیں. اپنا حلق خود کرنا چاہیں خود کر لیں، بیوی کر دے تو بھی ٹھیک ہے. اور عورتیں اپنے انگلیوں کے پورے کے برابر بال پیچھے سے کاٹ لیں، تو ان کا تو وہیں کھینچی ساتھ رکھیں، وہیں بال کاٹ لیں تو ان کا احرام اتر جائے گا. اور مرد حضرات کا احرام جب اترے گا جب وہ صحیح کر کے حلق کر لیں گے. جب تک حلق نہیں کروائیں گے احرام کی پابندیاں باقی رہیں گی. اب آج کل چونکہ حکومت کی طرف سے پابندی ہے کہ بھئی احرام کی حالت میں تو مطاف میں جا سکتے ہیں ورنہ نہیں جا سکتے. اب دل چاہتا ہے کہ آدمی زیادہ سے زیادہ وقت بیت اللہ کے قریب گزارے، اور خالی یہ چادریں باندھ کے چلا جائے بغیر احرام کے، یہ نظم و ضبط کے خلاف ہے. جو اصول ضابطے قانون ہے اس کی خلاف ورزی ہے، تو اس سے بچنا ہے. تو علماء نے اس کی آسان شکل یہ بتائی کہ عمرے کے بعد یہ حلق میں تاخیر کر لے. حلق فوراً نہ کرائے، 1 دن بعد کرائے. 1 دن تک احرام کی پابندیاں رہیں گی تو پورا دن بیطاف میں رہے. صبح آ جائے، قریب بیت اللہ کے قریب سے طواف کرے. اور صحیح تو کرنی نہیں ہے، 7 چکروں کا ایک طواف ہوتا ہے. ہر طواف کے بعد 2 رکعت نفل مقام ابراہیم پر پڑھے، یا جہاں موقع ملے وہاں پڑھے. پھر 7 چکر لگائے، پھر پڑھے. آدھے گھنٹے میں 25 منٹ میں ہو جاتا ہے طواف بیت اللہ میں. اور اوپر سے کریں گے تو 1.5 گھنٹہ لگے گا، تقریباً 1.25 گھنٹہ لگے گا. اور وہاں سے بیت اللہ نظر بھی نہیں آتا تو طبیعت میں بے چینی سی ہوتی ہے. اور نیچے سے طواف کرنے میں ایک کیف اور ایک سرور ملتا ہے. تو جب بھی عمرہ کریں حلق کو مؤخر کر لیں اور پھر کثرت سے نیچے رہیں، کثرت سے طواف کریں تاکہ نیچے کے انوار برکات نصیب ہو. یہ ہے پورا عمرہ جس کا خلاصہ آپ کے سامنے آیا. اب بتانا ہے کہ عمرے میں فرض کتنے ہیں اور واجب کتنے. طریقہ تو سمجھ لیا. عمرے میں 2 فرض ہیں، 2 واجب ہیں. 4 باتوں کا نام عمرہ ہے. جس نے یہ 4 باتیں یاد کر لیں اس کا عمرہ ادا ہو گیا. 2 فرض کیا ہیں؟ نیت کرنا فرض ہے، جو کہ جہاز میں کی تھی. جیسے جہاز پرواز کیا ہم نے نیت کی تھی، لبیک پڑھی تھی، یہ فرض ہے. اور پھر بیت اللہ کا طواف کیا تھا، یہ فرض ہے. یہ 2 فرض ہیں، نیت کرنا فرض اور بیت اللہ کا طواف کرنا فرض. اور 2 واجب ہیں، صفا مروہ کی سعی کرنا واجب اور حلق سر کے بال مڈانا یہ واجب. یہ 2 واجب ہیں، 2 فرض 2 واجب. ان 4 باتوں کا نام عمرہ ہے. جس نے یہ 4 باتیں دھیان میں رکھی بس اس کا فرض ادا ہو گیا. ٹھیک ہے. باقی جتنی باتیں ہم نے سفر کے دوران بتائیں، ان 4 کے علاوہ فرض اور واجب کے علاوہ سنت مستحب آداب ہیں. ان سب کا جتنا خیال کریں گے اتنا انوار برکات ملیں گے، جتنی غفلت کریں گے اتنی محرومی ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا، یہ تو ظاہری آداب ہو گئے. اب ہیں کچھ باطنی آداب، کیفیات، دل کے جذبات، تاکہ ہماری توجہ پوری طرح دھیان جم جائے، توجہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف ہو جائے. تو جس وقت طواف کریں تو یہ تصور جمائیں کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں انبیاء علیہ السلام کے مقدس قدم آئے ہیں. آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک انبیاء علیہ السلام اس کائنات کی مقدس ترین ہستیاں ہیں، وہ اس بیت اللہ کے گرد آئی ہیں، طواف کیا ہے. آج مجھ گناہگار کو اللہ نے یہاں پہنچا دیا. اور پھر صحابہ کرام کے مبارک قدم یہاں چلے ہیں، پھر اولیاء امت کے یہاں مبارک مقدس قدم چلے ہیں، پاکیزہ قدم چلے ہیں. اور آج میرے گناہگار سیاہکار قدم یہاں آئے ہیں. تو یا اللہ میری بے ادبیاں معاف کر دیجیے، میں تو اس قابل نہیں تھا اور آپ مجھے اپنے فضل سے لائے ہیں. تو جو رحمتیں آپ نے ان پر برسائی تھی یا اللہ اس میں سے کچھ چھینٹیں مجھے بھی دیجیے، مجھے محروم نہ فرمائیے.
تو اب جب یہ دعائیں مانگے گا اور ان تصورات میں گم ہو جائے گا کہ حضرات صحابہ کرام یہاں کتنی دعائیں مانگتے ہوں گے، اولیاء کرام کیسی دعائیں مانگتے ہوں گے، ان کے دل کی کیفیات کیا ہوں گی، وہ کس طرح بیت اللہ پر نظر ڈالتے ہوں گے تو ان کے دل اللہ کی عشق و محبت میں کیسے بھر جاتے ہوں گے، اور میں بالکل پورا، بالکل سیاہ دل، کالا دل، اور میں تو کچھ بھی نہیں، تو یا اللہ میں تو یہاں بے ادبیاں کر رہا ہوں، مجھے معاف فرما دیجیے۔ تو بار بار ان چیزوں کا استحضار دل میں کرنا ہے طواف کے دوران کہ یا اللہ یہ آپ کے مقدس ہستیاں یہاں طواف کر کے گئے ہیں، کن جذبات، کن کیفیات کے ساتھ، کن آداب کے ساتھ انہوں نے یہاں طواف فرمایا ہوگا، اللہ مجھے تو کچھ بھی نہیں آتا، میں تو بے ادبی کر رہا ہوں، مجھے معاف فرما دیجیے، اور وہ برکات جو آپ نے ان کو دی ان میں سے مجھے بھی حصہ دیجیے۔ بار بار ان چیزوں کو یاد کرنا ہے۔ جب سعی میں جائیں، صفا مروہ کی سعی، تو سیدہ حاجرہ علیہ السلام کا تصور کریں کہ یا اللہ سیدہ حاجرہ علیہ السلام کے دل میں آپ کا کیسا عشق و محبت تھا کہ لک و دک صحرا ہے، پہاڑ ہیں، تنہا خاتون ہے، اور اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ اگر اللہ کا حکم ہے تو پھر اللہ مجھے ضائع نہیں کرے گا۔ شوہر بھی چلا گیا اور دودھ پیتا بچہ ہے، اب وہ تصور، تخیل وہاں ہمارا چلا جائے، صحیح ہو رہی ہو اور سیدہ حاجرہ علیہ السلام کا قصہ وہ ذہن میں گھوم رہا ہو کہ یا اللہ اس وقت آپ کی کیا رحمتیں برسی ہوں گی، سیدہ حاجرہ علیہ السلام پر آپ کی کتنی رحمتیں برسی ہوں گی جنہوں نے یہ فرمایا تھا کہ اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ تو وہ تصور میں گم ہو کر صحیح کریں اور ان کے لیے دعائیں کریں کہ اللہ آج بھی سیدہ حاجرہ علیہ السلام پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائیے، حضرت اسماعیل علیہ السلام پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائیے، جن کی برکت سے ہمیں زمزم ملا، جن کی برکت سے صحیح ملی۔ تو جب ان کے لیے دعائیں ہوں گی اور ان کا تصور ہوگا تو پھر اللہ تعالیٰ کی خصوصی عنایت متوجہ ہوگی کہ بھئی یہ تو طالب صادق ہے، یہ تو پرانے تصور میں گم ہے، یہ تو یہاں کی مادیت سے متاثر ہی نہیں ہے، یہاں کی کسی چیز میں توجہ نہیں کر رہا ہے، اس کی تو نگاہیں جھکی بھی ہیں اور دل میری طرف متوجہ ہے، اور دل کا تصور، تخیل، خیالات تو اس کے اس زمانے میں ہیں۔ اب جب اس کے تصور، تخیل اس زمانے میں ہوں گے تو اس زمانے کے انوار یہ کھینچے گا دل۔ تو بار بار یہ چیزیں سعی کے دوران دل میں لانی ہے، طواف کے دوران انبیاء علیہ السلام، صحابہ کرام، اولیاء کرام کی باتوں کا تصور کرنا ہے، اور اس طریقے سے وقت بیت اللہ میں گزارنا ہے۔ زیادہ سے زیادہ وقت کوشش کریں کہ مسجد حرام میں گزرے، اور مدینہ منورہ میں ہو تو مسجد نبی میں گزرے۔ تو یہ مختصر خلاصہ ہے عمرے کے سفر کا۔ تھوڑے سے مسائل دیکھو بھئی، وضو کی حالت میں طواف کرنا ہے۔ طواف کے دوران وضو ٹوٹ جائے، پہلے چکر، دوسرے چکر، تیسرے چکر میں ٹوٹا تو وضو کر لیا، اور بہتر یہ ہے کہ نئے سرے سے طواف شروع کر دیا، یہ بہتر ہے، افضل ہے۔ چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں میں ٹوٹا تو پانچویں میں ٹوٹا فرض کیجئے تو وضو کیا، اور پھر پانچواں چکر حجر اسود سے شروع کیا، پھر پانچواں، پھر چھٹا، پھر ساتواں، اس طریقے سے پھر دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، پھر جس چکر میں ٹوٹا اس کا وضو کر کے اس کو نئے سرے سے شروع کر دے۔ تو وضو کا حکم یہ ہوا۔ طواف شروع کیا، اتنا رش بڑھ گیا کہ گھبراہٹ ہونے لگی، طبیعت بے چین ہونے لگی، تو باہر آ جائے، تھوڑی دیر انتظار کرے، جب دیکھے کہ اب طبیعت میں بشاشت آ گئی تو بقایا چکر بعد میں پورے کر لے، یعنی طواف شروع ہونے کے بعد اب پورا کرنا ضروری ہو گیا۔ ہاں تھوڑی تاخیر کر لے ضرورت کی وجہ سے تو کوئی حرج نہیں۔ طواف کر رہا ہے، 2 چکر ہوئے، 4 چکر ہوئے، اتنی تیز پیشاب کا تقاضا لگا کہ اب پورا طواف کرنا مشکل ہو رہا ہے، تو چلا جائے، پیشاب کر کے آئے۔ 4 سے کم چکر ہوئے ہیں تو افضل یہ ہے کہ نئے سرے سے شروع کر دے، اور جائز یہ ہے کہ جہاں سے چھوٹا ہے وہیں سے شروع کر دے، کوئی حرج نہیں۔ اور اگر 4، 5ویں، چھٹے میں ٹوٹا ہے تو پھر تو یہی ہے کہ جو 5ویں چکر میں جب پیشاب کے لیے چلا گیا تو 5واں چکر نئے سرے سے شروع کر دے، اس کی بھی گنجائش ہے۔ صحیح میں اگر وضو ٹوٹتا ہے تو صحیح میں جگہ جگہ زمزم کے نلکے لگے ہوئے ہیں تو فوراً وضو کرے۔ زمزم سے وضو کرنا جائز ہے، ناجائز نہیں ہے، مکروہ بھی نہیں ہے، تو زمزم سے وضو کر سکتا ہے، وہیں وضو کرے، اور جہاں سے وضو ٹوٹا ہے وہیں سے شروع کر دے۔ صحیح میں چکر دہرانے کی، لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور صحیح میں بھی یہی ہے کہ آدمی تھک گیا، خواتین تھک گئی تو تھوڑی دیر رک جائے، پھر ہمت آ جائے تو پھر شروع کرے، مگر بلا ضرورت آرام نہ کرے، بلا ضرورت یہ فاصلہ نہ کرے چکروں کے درمیان۔ ضرورتاً کرے کہ بھئی اب تھکن سے چور ہو گیا ہے، ہمت ہی نہیں ہے، پاؤں جواب دے گئے تو تھوڑی دیر آرام کر لے، پھر بقایا چکر تھوڑی دیر بعد پورے کر لے، اس کی گنجائش ہے۔ کثرت سے طواف بھی کر سکتا ہے، کثرت سے عمرہ بھی کر سکتا ہے۔ مسجد عائشہ چلا جائے، جیرانہ چلا جائے، تو یہاں سے نیت چاہے عمرہ کرنا چاہے تو کرے، ضروری نہیں ہے کہ مسجد عائشہ گیا تو عمرہ کا احرام باندھنا ضروری ہے، جیرانہ گیا تو عمرہ کرنا ضروری ہے، ضروری نہیں ہے۔ مسجد عائشہ سے عمرہ کرنا چاہے تو کر لے، نہ کرنا چاہے نہ کرے۔ جیرانہ جائے تو وہاں سے عمرہ کرنا چاہے کر لے، نہ کرنا چاہے نہ کرے۔ ہاں طائف جائے گا تو طائف سے عمرہ کرنا ضروری ہوگا کہ طائف میں بڑی میقات آتی ہے، تو اگر اور عام طور پر حج کے بعد طائف جانے کی اجازت ہوتی ہے، حج سے پہلے ذرا منع کرتے ہیں۔
تو حج کے بعد جو لوگ طائف جائیں تو پھر عمرہ کرنا لازم اور ضروری ہوگا. یہاں مگر ایک مسئلہ وہ لوگ سمجھ لیں جو خواتین کے ساتھ ہوتے ہیں کہ دیکھ لیں کہ واپسی ہماری کب ہے. ایسا نہ ہو کہ وہ خواتین طائف چلی جائیں شوق میں، اور طائف سے جب واپس آئیں تو ان کا حیض شروع ہو جائے. اب حیض کی حالت میں طواف نہیں کر سکتی، عمرہ نہیں کر سکتی، اور احرام کی پابندیاں شروع ہو گئی، اور 2 دن بعد واپسی کا سفر ہے. تو کیا کریں گے؟ مشقت مجاہدے میں آ جائیں گے. اس لیے چوکن نہ رہنا ہے، مسائل کا استحضار رکھنا ہے. شوق پورا نہیں کرنا کہ چلو طائف چلتے ہیں. تو طائف سے واپسی پر عمرہ لازم ہے. تو خواتین کو دیکھ لیا جائے کہ اگر یہ عذر پیش آنے والا ہے تو یا تو سفر ہی نہ کریں، یا خواتین رک جائیں باقی چلے جائیں، تاکہ بعد میں الجھن پریشانی نہ ہو. تو یہ ذرا موٹے موٹے ضروری مسائل تھے.